My question is this, that it is said that woman is created from the rib of a man. So woman marries a man from whom rib she is created. Is it true? بھیا اختلاف کی بات شروع ہوتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت پیدا کی گئی ہے ٹیڑھی پسلی سے، اور اگر تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو تم اسے توڑ ڈالو گے۔ اور لفظ آیا ہے ضلع۔ ضلع اصل میں کہتے ہیں ٹیڑھی چیز کو، ضلع عربی میں کہتے ہیں بوجھ کو۔ یہ صوبے میں جو ضلع بنائے جاتے ہیں جسے ضلع بولتے ہیں، یہ ضلع ہے۔ یہ ضلع جو ہوتا ہے اصل میں وہ بوجھ کی تقسیم ہوتی ہے کہ وفاق سے جو بوجھ صوبے پہ پڑا تھا، صوبے نے اپنا بوجھ اس پہ ڈال دیا ضلع پہ، یا ضلع کا بوجھ صوبے نے اٹھا لیا۔ یہ ہے ضلع۔ اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ ذلیع الفم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک، اس میں منہ کی جو جگہ یہ چوڑی تھی، یعنی فصیح اللسان تھی۔ تو ذلیع وہ آدمی جسے قدرت ہو کلام پہ، جو برجستہ تقریر کر سکے۔ یہ تھا باسیوں کا، کیا نام تھا اس کا، ابو مسلم۔ بنو امیہ کا حجاج اور بنو عباس کا یہ ابو مسلم، یہ دونوں قیامت میں اللہ ہی جانتا ہے کہ ان پہ بڑا قاتل کون تھا، بڑا خون بہانے والا کون تھا۔ توبہ توبہ۔ ایک آدمی نے صرف اتنا پوچھ دیا کہ یہ جمعے کے دن آپ سیاہ لباس کیوں اوڑھتے ہیں؟ تو اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن سیاہ لباس اوڑھتے تھے اور یہ مستحب ہے، بہتر ہے۔ جواب دے کے اس نے کہا تمہاری ویسے ہمت کیسے ہوئی کہ مجھ جیسے آدمی سے سوال پوچھو؟ نماز کے بعد انجام دیکھ لیا، جمعے کے بعد سرعام گردن اڑا دی۔ اس کا مجھ جیسے آدمی سے کسی کی ہمت ہے سوال پوچھے؟ عربی میں جیسے یہ لاہور میں بہت لوگ آپ دیکھیں گے نا ڑے نہیں بول سکتے، چڑیا تو نہیں ڑے ان کی زبان پہ آتا، اسی طرح اس میں یہ تھا کہ اس کی زبان پہ سا نہیں آتا تھا، 3 نقطے جو ہے نا سے نہیں بول سکتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں ایک بار اس نے پبلک میں تقریر میں سا بولنے کی کوشش کی اور ناکام ہوا، ساری زندگی اس کے بعد عربی کا کوئی لفظ ہی اس نے ایسا نہیں بولا جس میں سا آتا ہو۔ اتنا فصیح و بلیغ آدمی تھا کہ ہمیشہ جہاں ہم سمجھتے تھے کہ اب تقریر میں سا والا کوئی لفظ آ جائے گا، ہمیشہ پلٹ جاتا، کہیں نہ کہیں چلا جاتا۔ اس کو بھی کہتے تھے ذلیع الفم، یعنی وہ بہت چوڑا دھانا ہے اس کا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی آتا ہے، اور اسی لیے دعا میں بھی آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اعوذ بک من ضلع الدین، اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں ضلع الدین، قرض کے بوجھ سے، قرض کے ضلع سے۔ ضلع کہتے ہیں ٹیڑھی پسلی کو بھی۔ اگر یہ سمجھ آ گئی ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور اگر تم اس پہ ٹیڑھی پسلی کا لحاظ قائم کرتے ہوئے زندگی گزارو گے تو نبھ جائے گی، اور اگر تم نے اسے سیدھا کرنے کی کوشش کی تو ٹوٹ جائے گی۔ کچھ لوگ جو اس کو محاورہ نہیں سمجھتے عربوں کا، اور یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں وہ اسی میں کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور ان کی پسلیاں کم تھیں اور پھر ایک پسلی سے حوا بنائی گئی۔ یہ بھی بہت بڑے بڑے لوگوں کی رائے ہے۔ بہت سے ان میں ایسے ہیں جو بیچارے سیدھے سادے ہوتے تھے، جیسے رستو کہتا تھا کہ عورتوں کے دانت کم ہوتے ہیں، مردوں کے زیادہ ہوتے ہیں، تو کسی بھلے مانس نے کہا کہ کس دن اہلیہ کو بٹھا کے گن لیے ہوتے تو پتہ چلتا کہ دونوں ہی کے پورے دانت ہوتے ہیں۔
تو اللہ معاف کرے، خیال میں آتا ہے کہ کس دن بٹھا کے گنتا تو اس کے بعد زبان بھی تھی، پتہ چل جاتا کہ دانت گننے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ خیر یہ تو مذاق کی بات ہے، لیکن بہت سے سادے بزرگ ان کا عورتوں کی پسلیاں ہی کم ہوتی ہیں۔ صحیح جنہوں نے اس حدیث کو سمجھا ہے، بہت بڑے بڑے اکابر ائمہ، پہلوں کو بھی برا نہ کہنا، بیچارے سادگی میں جو بھی تھا، لیکن وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں یہ فرمایا ہے کہ عورت کی فطرت اور طبیعت میں ضد نام کی ایک چیز آ گئی ہے، ان میں ضد ہوتی ہے بہت زیادہ، تم ہزار سمجھاؤ اسی ضد پہ قائم ہے۔ اس کو فرمایا عربی زبان میں کہ یہ ٹیڑھی پستی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ٹیڑھی پستی سے وہ پیدا کی گئی ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ عورت کی زبان میں، طبیعت میں ضد ہوتی ہے۔ جب بھی ان سے بات ہو تو ہمیشہ یہ بیک اپ میں رکھو، مائنڈ میں رکھو کہ اس کی طبیعت میں ضد ہے اور مجھے اسی طرح ڈیل کرنا ہے اس سے، اور کبھی بھی اس ضد سے الجھ نہ جانا، وگرنہ تم طلاق دے بیٹھو گے، یعنی پسلی ٹوٹ جائے گی۔ یہ ہے اس کا زیادہ صحیح مفہوم فصاحت اور بلاغت کے ساتھ جو بڑوں نے لکھا۔